إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے جمع ہونا اور آخرت کی فکر کے لیے قدم بڑھانا ایک انسان کو اللہ کے قریب اور جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ دنیا میں چلنے والے بہت ہیں، کوشش کرنے والے بہت ہیں، خرچ کرنے والے بہت ہیں، لیکن ایک انسان جب اللہ کے لیے چلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، اپنی راحت کو چھوڑ کر دینی مجالس میں جمع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس چیز کی بہت قیمت ہے۔ دنیا کی کوششیں جو دنیا کی لیے کی جاتی ہیں یہ دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ کوشش جو ایک انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، آخرت کے لیے کرتا ہے، یہ باقی رہے گی اور انسان کو آخرت میں کامیاب کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا ایسی دینی مجالس میں حاضر ہونا یہ ہماری سعادت اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ عام طور سے آرام کا وقت ہوتا ہے اور کھانے پینے کے بعد دوپہر کا وقت خصوصاً خواتین کے لیے آرام کرنے اور اپنی نیند پورے کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہونا، اپنی راحت کو ترک کرنا، یہ واقعی ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر 23 پر کچھ باتیں سیکھی تھیں، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات تھی کہ جب بھی کوئی بات ان کو نہیں سمجھتی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ اس کو پوچھتی، یہاں تک کہ وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس میں علم کی طلب اور علم کی تفصیل جاننے اور علماء سے رجوع کرنے، سوالات پوچھنے کی بات اور اصول معلوم ہوتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اس حدیث سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عام لوگوں میں ہے وہ دور ہوتی ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی ہیں۔ اس بارے میں بہت سارے لوگوں کو ایک خاص قسم کا کنفیوژن اور تشویش ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں اور اس میں غور کرنے کے بعد کئی باتیں اس سلسلے میں سمجھ میں آتی ہیں، واضح ہوتی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت فما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی صبح کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھا کرتی تھیں۔ فجر کی نماز کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے وہ مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کے لیے جاتی تھیں۔ فقیل لہا، ان سے کہا گیا، لم تخرجین، آپ کیوں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلک ویغار، حالانکہ آپ جانتی ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز ناپسند ہے اور ان کو بڑی غیرت آتی ہے، ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلو، اور ان کو بڑی غیرت آتی ہے، بڑے غیرت مند آدمی ہیں، بیوی کا باہر نکلنا ان کو پسند نہیں ہے۔ قالت فما یمنعہ ان ینہانی، انہوں نے پوچھا تو پھر جب ان کو اتنی غیرت آتی ہے اور اتنا برا لگتا ہے میرا باہر نکلنا، تو پھر وہ مجھ کو منع کیوں نہیں کرتے؟ پوچھنے والے نے کہا، یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات روکنے سے روکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں روکتے۔ کیا حدیث ہے؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع مت کرو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر 900 پر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے بڑی بات اور سب سے واضح بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں آیا کرتی تھیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور عبادت کی، نماز کی، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، لیکن مسجد صرف عبادت کی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کی بھی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینی دروس کا سلسلہ، خطبات اور تعلیم کا سلسلہ مسجد میں چلتا تھا، لہٰذا خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھا کرتیں، اور اسی کے ساتھ آپ جو نصیحت کرتے، آپ جو دروس دیا کرتے، آپ جو خطبات دیا کرتے تھے ان کو بھی سنتی تھی۔ لہٰذا اس زمانے میں عام طور سے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی علمی معیار، دینی معیار کافی اونچا تھا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا جس میں آج ہم ہیں کہ خواتین مسجدوں سے کٹ گئیں اور دینی دروس، تعلیم اور علم کا حاصل کرنا، ان چیزوں سے بھی ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے خواتین کا علمی اور دینی معیار بہت ہی گھٹ گیا ہے، بہت ہی گر گیا ہے۔ یہاں تک کہ بہت ساری عورتیں، ہماری بہنیں، پاکی ناپاکی کے مسائل سے بھی عاری ہیں، ان کو یہ بھی مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ نماز اور روزہ اور اس کے علاوہ دوسری باتوں کے مسائل جاننا تو بہت دور کی بات ہے، کہو وہ منع کریں، وہ منع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ان سے بتایا گیا کہ یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ منع نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ، خاص طور سے خلفائے راشدین اور جو کبار صحابہ ہیں، اور عام طور سے اس زمانے کے ہر آدمی کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ یہ دین کا اور ایمان کا جذبہ ہے کہ ایک انسان جب اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کے مقابلے میں وہ اپنی ذاتی رائے اور اپنی غیرت، اپنی چاہت، اپنی پسند ناپسند سب کو قربان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو بالکل پسند نہیں تھا کہ ان کی بیوی جائے، مسجد میں جائے، اور غیرت آتی تھی کہ کیسے جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کو منع نہیں کرتے تھے۔ کیوں منع نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس باب میں موجود ہے۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان آدمی کو
اس بات کے لیے تیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم اور احترام ایک آدمی کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی ذاتی چاہتوں کو قربان کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعی ایک انسان کا ایمان قوی ہے، مضبوط ہے۔ لیکن اگر اپنی پسند ناپسند کے مقابلے میں قرآن و سنت کو قربان کرنے کے لیے جب آدمی تیار ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی ابھی تک ایمان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، عورتیں نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہیں اگر وہاں انتظام ہے۔ دوسرے یہ کہ انہیں منع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی خود نماز کے لیے آتی تھی اور وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اس حدیث کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو منع نہیں کرتے تھے تو پھر عام عورتوں کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ جب خود اپنے گھر میں جب وہ سرپرست اور ذمہ دار ہیں، ان کے ماتحت ان کی بیوی ہے، جب وہ خود اپنی بیوی کو منع نہیں کرتے تھے تو عام عورتوں کو کس وجہ سے منع کرتے تھے؟ کیوں منع کریں گے؟ جب یہ حدیث باقی ہے تو یہ تو حدیث قیامت تک کے لیے ہے، تو جب منع نہیں کیا تو بعد میں کیسے منع کیا؟ تو بہرحال یہ سوالات ہیں جس کے جواب عام طور سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، بلکہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے لیے اس دروازے کو، ایک دروازے کو خاص کر دیا تھا کہ عورتیں اسی دروازے سے آئیں جائیں۔ انہوں نے کبھی عورتوں کے آنے جانے کو منع نہیں کیا بلکہ دروازہ خاص کر دیا عورتوں کے لیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عن ام عطیہ قالت امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعة المسلمین ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن۔ قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور، ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم حیض میں مبتلا عورتوں کو اور اسی طرح سے وہ جو پردوں میں رہتی ہیں، خدور یعنی پردوں والی، پردہ نشین خواتین کو باہر نکالیں اپنے گھروں سے۔ فیشہدن جماعۃ المسلمین ودعوتهم، تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں شریک ہوں۔ مسلمانوں کی نماز جماعت، جو ان کی جماعت سب جمع ہوتے ہیں تو اس میں وہ شریک ہوں اور ان کی دعا میں شریک ہوں۔ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَن مُصَلَّاهُنَّ، ہاں جو حیض والی عورتیں ہیں وہ مصلی سے دور رہیں۔ مصلی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مصلی صلاۃ پر سے ہے، نماز کی جگہ۔ قالت امرأۃ، ایک عورت نے سوال کیا، یا رسول اللہ احدانا لیس لہا جلباب، اے اللہ کے رسول ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے۔ جلباب اس پردے کو کہتے ہیں جو سر پر ڈالنے کے بعد چہرہ ڈھانپ دیتا ہے۔ ہماری خواتین میں سے کسی کے پاس جلباب نہیں بھی ہوتا ہے۔ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت کو اس کی بہن، اس کی ساتھی عورت اپنے جلباب میں سے اوڑھا دے، پہنا دے۔ اس حدیث سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث میں لفظ ہے امرنا ان نخرج، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی خواتین کو، چاہے وہ حیض والی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں اور پردے میں چھپی رہنے والی کنواری بچیاں یہ کیوں نہ ہوں، ان کو ہم اپنے گھروں سے باہر نکالیں، عید کی نماز کے لیے باہر نکالیں۔ اس میں امرنا سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عید کی نماز کا اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لہٰذا جس چیز کا آپ حکم دیں وہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں تو وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو امرنا سے حکم دینے سے اس عمل کے، اس چیز کے لازم ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا عید کی نماز علماء کے قول کے مطابق، بعض علماء کے قول کے مطابق واجب ہے۔ امرنا ان نخرج الحیض، حیض حیض والی عورتیں، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورتیں حیض میں بھی ہوں تو بھی ان کو عیدگاہ جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ذوات الخدور یعنی پردہ نشین خواتین، ویسے تو ساری خواتین پردہ نشین ہوتی ہیں، لیکن کنواری بچیاں عام طور سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حیا والی اور زیادہ اپنے آپ کو چھپانے والی ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں معاملہ بالعکس ہو گیا ہے کہ جتنی زیادہ کنواری بچیاں اور پڑھی لکھی ہوتی ہیں اتنا زیادہ بے پردگی کا مزاج اور اپنی زینت کا اظہار کرنے کا ماحول ان کا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں عورتیں عام طور سے پردے میں ہوا کرتی تھیں، اور خصوصاً وہ بچیاں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، کنواری بچیاں، وہ زیادہ پردے میں ہوا کرتی تھیں۔ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور یعنی مسلمانوں کے اجتماع، مسلمان جو عام طور سے جمع ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ موجود رہیں، وَدَعْوَتَهُمْ، اور ان کی دعا میں شریک ہوں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو عیدگاہ میں عام طور سے عموماً جمع ہونا چاہیے عید کی نماز کے لیے، اور عید کا جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے میں امام دعا کرتا ہے، اور اس دعا پر سب آمین کہتے ہیں یا اس دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے خاص طور سے اتنی بڑی یعنی جماعت اور اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں دعا ہوتی ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عید کی نماز کے بعد الگ سے دعا کی جائے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عید کے خطبے میں، جیسے عام جمعہ کے خطبے میں بھی امام دعا کرتا ہے، تو عید کے خطبے میں خاص طور سے امام دعا کرے مسلمانوں کے لیے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، ہاں حیض والی عورتیں اپنے مصلی سے، ان کے مصلی سے دور رہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عیدگاہ میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ لازم ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس، ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس پردہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی عالم کوئی فیصلہ دے، کوئی فتویٰ دے، اور طالب علم کو یا پوچھنے والے کو ایسا لگے کہ وہ کسی اور دوسری دلیل سے یعنی ٹکرا رہا ہے یا اس پر عمل کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ تاکید اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پردہ نہیں ہے کرنے کے لیے، کپڑا نہیں ہے، چادر نہیں ہے، تب بھی وہ کسی سے چادر لے کے آئے۔ اس سے علماء نے اس بات کو بتایا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانا عورتوں کے لیے کتنا مؤکد ہے۔ عام حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، اور آپ نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کی نماز کا حکم اس سے مستثنا ہے، عید کی نماز کا معاملہ الگ ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کی نماز کے لیے خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی جو حیض کی حالت میں ہیں ان کو بھی عید کی نماز کے لیے آنا ہے، لیکن وہ نماز اور مصلی سے دور رہیں گی، وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، حیض کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا منع ہے۔ تو یہ کچھ باتیں اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ اور آگے آئیے، حدیث نمبر 26، اس روایت سے یا اس باب میں یہ بات ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں عورتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا مزاج کتنا تھا، اور آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف ان کو کتنا تھا۔
عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ومعها ابنة لها، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب، اس عورت کی بچی، اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں، اس کے ہاتھ میں مسکتان غلیظتان، دو موٹے موٹے کنگن تھے، من ذهب، ذهب سونا۔ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور بچی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے۔ فقال لها اتعطین زکاة هذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ یعنی یہ جو کنگن ہیں سونے کے ہیں، لہٰذا سونے کے کنگنوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالت لا، اس عورت نے کہا نہیں۔ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دو کنگنوں کی وجہ سے تمہیں آگ کے کنگن پہنا دے؟ یعنی تم ان دو کنگنوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہو، اس کی سزا میں کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آگ کے کنگن پہنا دے قیامت کے دن؟ قال فخلعتهما، صحابی فرماتے ہیں کہ اس عورت نے وہ دونوں کنگن نکال دیے، فالقتهما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ وقالت هما للہ عز وجل ولرسولہ، اور کہنے لگی یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، آپ جو چاہیں ان کا کریں۔ اس کو امام ابو داود، الترمذی اور النسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے ابو داود کی تحقیق میں اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، وہ عورت اپنی بچی کے ساتھ آئی اور اس کے ہاتھوں میں دو موٹے موٹے کنگن سونے کے تھے۔ معلوم ہوا عورتیں سونے کے کنگن پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس عورت سے سوال پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ آپ نے خطاب بچی سے نہیں کیا بلکہ ماں سے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کے زیورات ہوں تو ان کے سرپرست اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ جب مکلف نہیں ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق مکلف سے نہیں بلکہ مال سے ہے۔ اگر کسی کا مال ہے تو چاہے وہ مالک مجنون ہو یا چھوٹا بچہ ہو یا کوما میں ہو، اس کے زیورات اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے، کیونکہ مال پر سال گزر گیا اور اس کے بعد میں اس کی زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ تو جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں، وہ اس حکم کے مخاطب ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس سوال سے معلوم ہوا کہ بچے کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے زیورات کی زکوٰۃ دیں۔ قالت لا، اس عورت نے کہا نہیں، اس کی زکوٰۃ میں نہیں دیتی ہوں۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علماء اگر کوئی چیز دیکھیں اور انہیں ایسا شبہ ہو کہ اس سلسلے میں کوئی منکر ہو سکتا ہے یا غفلت ہو سکتی ہے یا لا علمی ہو سکتی ہے، تو فیصلہ بتانے سے پہلے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ واقعی اس معاملے میں تمہارا کیا حال ہے۔ فوراً آپ نے فیصلہ نہیں دیا کہ جہنم کی آگ ہے تم پر، بلکہ آپ نے کیا کہا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ آپ کو شبہ ہوا کہ شاید زکوٰۃ دیتی ہوگی، نہیں دیتی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ عورت دور سے آئی ہوگی، آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسا اس عورت کو نہیں معلوم ہوگا، یا یہ عورت زکوٰۃ دیتی ہے نہیں دیتی، آپ کو شبہ ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔
اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہننے کے جو زیورات ہوتے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ سلف اور خلف میں یہ معاملہ مختلف ہی ہے، علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ جو زیورات پہنے جاتے ہیں اور جو سونا سٹاک کر کے رکھا جاتا ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو زیورات رکھے ہوئے ہیں استعمال میں نہیں آتے ہیں، یا وہ سونا جو رکھا ہوا ہے زیورات جو پہننے کے ہیں الگ سے جو رکھے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ ہے، لیکن جو پہنے جاتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا بعض علماء کہتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے وہ سونا رکھا ہوا ہو یا پہننے کا زیور ہو دونوں کی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ قرآن میں سونے چاندی کی زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں عموم ہے، حدیثوں میں بھی عموم ہے، لہٰذا اس عموم سے نکالنے کے لیے مضبوط دلیل چاہیے۔ مزید یہ کہ یہ دلیل بھی اس میں اور زیادہ قوت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ زیورات پہنے ہوئے تھے اور بچی کے تھے جو کہ مکلف نہیں ہوتی ہے، جب اس کی زکوٰۃ ہے تو خود عورت جو بالغہ ہے اس کے زیورات کی زکوٰۃ من باب اولا دی جائے گی۔ تو یہ بات علماء نے کہی ہے۔ بہرحال تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کوئی بات پسند ہے؟ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تمہیں بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو کنگنوں کے بدلے میں قیامت کے دن تم کو آگ کے کنگن پہنا دے؟ معلوم ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ لوگ ایک حرام کام کر رہے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ زیور آگ کا بنا کر ان کو پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا جس آدمی کو، جس شخص کو اس میں شبہ ہو اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے وہ نکال دے۔ ہاں اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے اور اس میں وہ زکوٰۃ نہ نکالے اپنی بیوی بچوں کے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اجتہادی خطا معاف ہوتی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اجتہاد کا اہل نہیں ہے وہ بھی اجتہاد کر کے زکوٰۃ روک لے۔ اس حدیث سے ڈر کے انسان کو چاہیے کہ احتیاطاً وہ زکوٰۃ نکال دے، بہت بڑی رقم نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بدلے تمہیں جہنم کے آگ کے زیور پہنا دے، کنگن پہنا دے؟ قال فقلعتهما، اس عورت نے، دیکھیے اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کی زکوٰۃ دوں گی، اس عورت نے وہ کنگن ہی نکال دیے۔ فخلعتهما فالقتهما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وہ کنگن نکال دیے اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا یہ ہما للہ عز وجل ولرسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے میں اللہ کی رضا کی خاطر دے رہی ہوں، اور اے اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اس کو لیں اور آپ جیسا چاہیں اس کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس نے زیور ڈال دیے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ عورتیں کتنی زیادہ غیرت مند ہوا کرتی تھیں، کتنی زیادہ تقوی والی ہوتی تھیں کہ وہ دنیا کی زینت اور آخرت کا عذاب، آخرت کی مشقت، وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ سکتی تھیں لیکن آخرت کی مصیبت کو اپنانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخرت سے جب ڈرایا جاتا تھا تو فوراً وہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ آج کتنی عورتیں ہیں، ان کو کتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ جہنم تک لے جائے گا، لیکن اتنا سننے کے باوجود بھی وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اس عورت کا حال دیکھیے کہ اس کو بتایا گیا کہ زکوٰۃ اس پر دینا لازم ہے، اس عورت نے کنگن ہی نکال کے دے دی ہے۔ یہ دینی غیرت ہے، یہ دینی جذبہ ہے کہ واقعی جب ایمان ایک انسان کے دل میں ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ عورتوں کا حال ہے، آپ سوچیں کہ عورتیں کتنی زیادہ ایمان والی اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر زکوٰۃ دینا چاہیے، اگر شادی شدہ عورت ہے تو زکوٰۃ کہاں سے دے گی وہ؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے، آپ نے نہیں کہا کہ تمہارے شوہر پر اس کی زکوٰۃ ہے یا اس بچی کے باپ پر اس کی زکوٰۃ ہے، آپ نے ایسا نہیں کہا۔ آپ نے اس عورت سے خطاب کیا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟
تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا جو معاملہ ہے اس عورت کے ذمہ تھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، تو آپ نے اس عورت سے خطاب کیا. تو جو مالک ہے وہ مالک ذمہ دار ہے زکوٰۃ کا. اگر بیوی شوہر دونوں ہیں اور شوہر کی بھی پراپرٹی ہے اور عورت کی بھی پراپرٹی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کی زکوٰۃ دے. اگر وہ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود دے، اس لیے کہ اصل مکلف وہ ہے، مال اس کا ہے، زکوٰۃ اس کو دینا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کیا ایک عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ دے سکتی ہے؟ اس بارے میں حدیثیں کیا ہیں؟ ایک حدیث اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفقت المرأة من کسب زوجها عن غیر امرہ فلہ نصف اجرہ. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی کمائی میں سے صدقہ کرے، خرچ کرے. انفقہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ غریبوں کو اور مسکینوں کو صدقہ وغیرہ دے، کھلائے پلائے، پیسہ دے، جو بھی کرے. کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی کمائی میں سے خرچ کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، عن غیر امرہ، شوہر کے حکم کے بغیر، شوہر نے حکم نہیں دیا ہے، وہ عورت اپنے طور پر خرچ کرتی ہے. شوہر سے پوچھا نہیں کہ میں فلاں غریب کو دوں یا نہیں دوں، اس نے اپنی طرف سے خرچ کر دیا. فلہ نصف اجرہ، تو شوہر کو بھی اس صدقے میں سے آدھا اجر ملتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہاں پر کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، عورت بھی صدقہ کر سکتی ہے. 2، شوہر کا مال ہے، شوہر کا مال عورت کے پاس رکھا جا سکتا ہے. ویسے ہم ایسے دور میں ہیں کہ عام طور سے گھر میں پورا جو تنخواہ آتی ہے وہ سیدھا بیوی کے ہاتھ میں جاتی ہے. تو وہ جو تنخواہ عورت کے پاس شوہر کی ہے، وہ جو پیسہ مال شوہر کا عورت کے پاس ہے، کیا اس میں سے بیوی خود خرچ کر سکتی ہے یا ہر خرچ کے لیے اس کو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقات وغیرہ کے لیے فقراء کو کھلانا پلانا، کسی فقیر کو دینا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فون کر کے پوچھے شوہر سے کہ میں 1 روپیہ 5 روپے 100 روپے دینا چاہتی ہوں فلاں غریب کو، تو میں دوں یا نہیں دوں. یہاں لازم نہیں ہے. اس میں اس بات کا جواز ملتا ہے کہ ایک عورت شوہر کے حکم کے بغیر صدقات کر سکتی ہے. ہاں، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس کی 10,000 تنخواہ ہے اور 5,000 ایک غریب کو اور 5,000 دوسرے غریب کو دے دیے، اور آنے کے بعد میں بتا دیا کہ آج بہت بڑی نیکی میں نے کی، تو شوہر کا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ کیا بیوی ہے میری. یہ اتنا ایسے خرچے نہیں ہیں کہ جس سے یعنی شوہر ناراض ہو. ایک عام امر ہوتا ہے کہ شوہر کہہ دیتا ٹھیک ہے کوئی غریب آئے تو دینا، اس کے لیے یعنی 5 روپے 50 روپے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن بڑا خرچ اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ شوہر سے مشورہ کرے. ایسا نہیں کہ پوری تنخواہ یا پورا ایک بڑی رقم دے دی جس سے گھر کے معاملات بگڑ جائیں. ہاں، اگر بیوی شوہر کا ایسا تعلق ہے اور ایک اذن عام شوہر کی طرف سے ہے کہ تم چاہو تو دے سکتی ہو، تم چاہو تو فیصلہ لے سکتی ہو اگر ایسی کوئی ضرورت ہو، اگر اس طرح سے ایک جنرل کنسنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک عام اذن عورت کے لیے شوہر کی طرف سے اگر ہے تو وہ خرچ کر سکتی ہے. ہاں، لیکن شوہر نے اگر ایسا کہا ہو کہ کوئی بڑا خرچ کرنے سے پہلے تم مجھ سے پوچھ لینا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ خرچ کرے. تو یہاں پر حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت شوہر کے مال میں سے خرچ کرتی ہے جبکہ شوہر نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، عن غیر امرہ،
شوہر کے حکم کے بغیر اپنے طور پر وہ خرچ کرتی ہے تو شوہر کو بھی اس میں سے فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ، شوہر کو بھی اس کا آدھا اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال شوہر کا ہے، مال اس میں شوہر کا ہے، تو شوہر کے مال میں سے وہ خرچ کر رہی ہے تو شوہر کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا شوہر بعض اوقات عورت کے خرچ کرنے کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں کسی غریب کو کھلا دیا یا کچھ کر دیا، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، کیسے کیا تم نے، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اگر بیوی دیندار ہے اور اس میں سے صدقہ خیرات کرتی ہے تو اس کے ثواب میں شوہر بھی شریک ہوتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کو بھی آدھا اجر ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بیوی شوہر دونوں اجر کے مستحق ہوتے ہیں، یہ خرچ کرنے کی وجہ سے اور وہ مال دینے کی وجہ سے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھی اسلام نے مال میں سے خرچ کرنے کا حق دیا ہے، عورتوں کو بھی اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ مال میں سے خرچ کریں، اور یہاں تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو تب بھی وہ خرچ کر سکتی ہیں۔ آگے آئیے، حدیث نمبر 28، عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لا لكن افضل الجهاد حج مبرور۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، وفی روایہ استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد فقال جہادکن الحج۔ اس کو امام البخاری اور امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نرى الجہاد افضل العمل، ہم سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سارے اعمال میں افضل ترین عمل ہے، افلا نجاہد، کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے، حج مبرور ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، فقال جہادکن الحج، آپ نے فرمایا تم عورتوں کا جہاد حج ہے، تم عورتوں کا جہاد حج ہے، یعنی تم حج کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، تمہارے لیے جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس زمانے کی عورتوں کا دین اور نیکی میں آگے بڑھنے کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ مرد جاتے ہیں جنگوں میں، اور جنگ میں جاتے ہیں، ان کو زخم آتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس راستے میں اگر ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو عورتوں میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ مرد کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ تو کیا ہم بھی جنگ کریں، ہم بھی جہاد میں جائیں، ہم بھی جہاد میں جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں کے لیے جہاد کا عمل نہیں ہے۔ لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن آپ نے فرمایا لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ ایسا حج جس میں ایک انسان پوری پابندی کرے اور کوئی برائی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، جھگڑا فساد، بے حیائی اور منکرات جو اللہ نے منع کیے ہیں، ان سے بچتے ہوئے حج کرنا، اس کو حج مبرور کہتے ہیں، کہ ایک ایسا حج جس میں گناہ نہیں ہوتے ہیں، حج مبرور۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، فرماتی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا جہادکن الحج، تم عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات عورتوں کے پس منظر میں کہی گئی ہے کہ عورتوں کے لیے افضل جہاد یا جہاد حج ہے، تو ان کے لیے جہاد کا دوسرا بدل ہے جو کہ حج ہے، تو عورتوں کا جہاد حج ہے۔
اس سے کئی باتیں اور بھی معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جہاد کے بارے میں اس دور میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ صرف جان لینا اور قتل کرنا اور لڑنا یہی جہاد ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد ایک عام لفظ ہے جس میں کئی اعمال آ سکتے ہیں۔ جہاد کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے سخت کوشش کرنے کے ہوتے ہیں، جس کو انگلش کے اعتبار سے سٹرگل کرنا کہا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کا سخت کوشش کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ پھر یہ سخت کوشش کرنا قول سے بھی ہو سکتا ہے اور عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور جنگ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ انفرادی عمل میں بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی عمل میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دشمن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور نفس اور شیطان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو جہاد میں ایک وسعت ہے، یہ بہت سارے معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی چیز کو یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس کو صرف جنگ کے لیے خاص کر دینا یہ ایک غلط بات ہے۔ جہاد کو اگر صرف جنگ کے لیے خاص کر دیا جائے تو یہ ایک غلط بات ہے، اسلام کی غلط تعبیر ہے۔ جہاد ایک بڑا لفظ ہے جس میں جنگ بھی آتی ہے۔ جنگ کو جہاد سے نکال دینا بھی غلط ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ جنگ جہاد میں نہیں آتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ صرف جنگ ہی جہاد ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جہاد کے معنی سخت کوشش کرنے کے ہیں، یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ کبھی جنگ کی بھی نوبت آ سکتی ہے، جنگ بھی جہاد میں داخل ہے۔ قیامت تک کے لیے جنگ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، جب ضرورت ہوگی جنگ ہوگی، نہیں ہوگی نہیں ہوگی۔ آج بھی دنیا بھر کے سارے ممالک ان کی اپنی اپنی فوجیں ہوتی ہیں، وہ ہر دن لڑتے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس فوج ہوتی ہے، ان کے پاس ہتھیار اور ایمونیشن ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے بہت سارے امن کی بات کرنے والے ملک، ان کے پاس بھی اپنی فوجیں ہیں، ان کے پاس بھی بہت زیادہ گولہ بارود اور ایمونیشن ہے، بڑی بڑی میزائل، یہاں تک کہ نیوکلیر ویپنز بھی ان کے پاس ہیں۔ وہ امن کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس یہ ساری چیزیں جنگ کا سامان ہے، وہ سب اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر صرف اسلام پر اعتراض کیوں؟ اسلام جنگ کا مذہب نہیں ہے، جنگ کا دین نہیں ہے۔ اسلام جنگ کا دین نہیں ہے، لیکن اسلام میں جنگ کی ایک گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں ہم کو جنگ کرنا ہے، جو کہ ہر ملک کا پریزیڈنٹ، ہر ملک کا پرائم منسٹر کرتا ہے۔ تو جو دوسروں کے لیے گنجائش ہے وہ اسلام میں منع کیسے ہو جائے گی؟ اسلام میں اس کی قیامت تک کے لیے گنجائش ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی ملک پر جس سے ان کا معاہدہ ہوا ہے، جس نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے اور جو امن کے ساتھ رہتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرے تو یہ اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی، چاہے مسلمانوں کا خلیفہ کرے۔ اسلام میں امن کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، جنگ کا دین نہیں ہے، لیکن امن کی حفاظت کے لیے کبھی جنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ اصول جہاں دوسروں کا ہے اس سے زیادہ مسلمانوں کا اور اسلام کا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ نہ جہاد جنگ منسوخ ہوا ہے اور نہ جہاد صرف جنگ کا نام ہے۔ اس کے اپنے اصول ہیں، قواعد ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں جیسے بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں کہنے لگے ہیں کہ اسلام میں بم دھماکے کرنا اور معصوم لوگوں کی جان لینا اور سویلینز کا قتل کرنا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اسلام میں ہے۔ ایسا بعض لوگ جو سمجھتے ہیں یہ غلط ہے۔ اسلام میں اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ کسی جان کا قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں، الا یہ کہ شرعی اعتبار سے اس کے لیے گنجائش پیدا ہوئی ہو۔ عام لوگوں کی جان لینا اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے قواعد ہیں کہ جس ملک میں جس یعنی ملک کے ساتھ میں مسلمانوں کا معاہدہ ہے، جہاں پر مسلمانوں کو امن اور چین نصیب ہے، اور ایسے ملکوں میں اس طرح کی چیزیں کرنا، بغاوت کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، امن کو درہم برہم کرنا، اس کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال تو اس حدیث میں آپ نے کہا، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد افضل عمل ہے تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے۔ یعنی دیکھیے
یہاں پر جہاد میں بھی افضل حج کو بتایا گیا ہے۔